کی ذات پر ہے کہ ہمارا مقصود یہی ہے کہ نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے. پیغمبر کی ناموس پہ کٹنے والے کسی تنظیم کے، کسی مسلک کے، کسی جماعت کے، کسی گروہ کا سرمایہ نہیں ہوتا. پیغمبر کی ناموس پہ کٹنے والے پوری امت کا سرمایہ ہے. پوری امت کا سرمایہ. جب پیغمبر کی بات آ گئی، ہماری سب سے بڑی پہچان یہی ہے، محمدی ہیں، نبی کے. اب اتنا بڑا دین اللہ نے جس نبی کو دے کر بھیجا، وہ کائنات کا سب سے بڑا نبی، اسی کو محمد عربی کہتے ہیں. اللہ نے دین دیا تو اللہ نے بچایا، اور نبی نے دین دیا تو نبی نے چھپایا. اگر نبی ہی چھپائے تو امت کو دین کون بتائے گا؟ میرا پیغمبر تو وہ ہے جو طائف کے میدان میں 3 میل پتھر کھائے، دین نہ چھپائے، اسی کو آمنہ کا لال کہتے ہیں. جو دانت اپنے توڑوائے، دین نہ چھپائے، اسی کو آمنہ کا لال کہتے ہیں. جو رخساروں کا خون بہائے، دین نہ چھپائے، اسی کو آمنہ کا لال کہتے ہیں. جو سیدہ فاطمہ کے چہرے پر ابو جہل کے تماچے تو برداشت کرے، دین نہ چھپائے، اسی کو آمنہ کا لال کہتے ہیں. جو اپنی بڑی بیٹی سیدہ زینب کی لاش کے ٹکڑے اٹھائے، دین نہ چھپائے، اسی کو آمنہ کا لال کہتے ہیں. جو مکہ چھوڑے پردیس میں جائے، اسی کو آمنہ کا لال کہتے ہیں. جو ایک دن میں 70 یاروں کے جنازے اٹھائے، دین نہ چھپائے، اسی کو آمنہ کا لال کہتے ہیں. جو پیٹ پہ 2 پتھر باندھے، دین نہ چھپائے، اسی کو آمنہ کا لال کہتے ہیں. جس کے گھر کے چولہے میں 2 مہینے آگ نہ جلے بلکہ چولہے میں گھاس اگائے اور دین نہ چھپائے، اسی کو آمنہ کا لال کہتے ہیں. جو پوری کائنات سے ٹکرائے اور دین نہ چھپائے، اسی کو آمنہ کا لال کہتے ہیں. رسول خدا صلی اللہ نبی کے چچا ہیں، نام ان کا ابو طالب ہے، علی کے وہ بابا ہیں، حسن حسین کے دادا ہیں. آگے پورے مکہ کے کافر مل جل کے نبی کے چچا کے پاس کہ مہربانی کیجئے اپنے یتیم بھتیجے محمد سے کہیے کہ توحید تو بیان کرے لیکن ساڑھے بتاں دی ایسی تیسی نہ کرے. اچھا کوئی دوست بتا کہ توحید کسے کہتے ہیں بھائی؟ جی بھائی، اللہ کو. چلے مفہوم تو پورا ہو گیا، لیکن توحید یہ نہیں ہے. اللہ کو ایک ماننا توحید نہیں ہے. اللہ کے علاوہ سب کا انکار کر کے پھر ایک اللہ کو ماننا توحید یہ ہے. لا پہلے سب کا انکار ہے، پھر الا اللہ، ہاں ایک اللہ ہے، یہ توحید ہے. لا الہ کے معنی کیا ہے بھائی؟ الہ کے معنی جی بھائی چلیں ٹھیک ہے، مفہوم پورا ہو گیا. لیکن الہ کے حقیقی معنی کیا ہے؟ میں یہاں پر بیٹھا ہوں، فون کی گھنٹی بجی، میں نے ٹیلی فون اٹھایا، گھر سے پتہ لگا آپ کا بچہ سائیکل سے گر گیا. مسئلہ ہی کوئی نہیں، گواڈی اپنا ڈاکٹر ہے، فون کرے سدھوڑ پٹی کاروائی سے. میں یہاں بیٹھا، کسی نے کہا جی آپ کے بھائی کو پولیس لے گئی. مسئلہ ہی کوئی نہیں، موافی اعظم صاحب جھنگ کے MP اپنی اچھی خاصی دعا سلام، مسئلہ حل ہو جائے گا. کسی نے کہا آپ کے فلاں عزیز کے ساتھ، یہ مسئلہ ہی کوئی نہیں. صحیح علاقے کا وڈیرا چیئرمین اپنا ہی بندہ ہے. الہ کہتے ہیں اس ذات کو جب انسان پر کوئی برا وقت آ جائے، مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، اور انسان کی نظر سب سے پہلے جس ذات پر پڑے، اس ذات کو الہ کہتے ہیں. اس ذات کو. اب یہ میں اور آپ سارے اپنے اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں، جب ہم پر کوئی مصیبت ٹوٹتی ہے تو ہماری نظر گودے پر پڑتی ہے، خان پر پڑتی ہے، مہر پر پڑتی ہے، چیئرمین پر پڑتی ہے، اللہ کی ذات پر پڑتی ہے. اگر ایسا ہے تو اللہ کا شکر ہے. لیکن اگر عرش والے سے پہلے ہماری دائیں بائیں نظر پڑتی ہو، پھر ابھی اچھی خاصی کڑوی پڑیاں کھانے کا وقت ہے کہ ہم کھائیں اور توحید اپنی کو خالص کر لیں. مکہ کے مشرکوں نے کہا اپنے یتیم بھتیجے سے کہیے اللہ کو ایک کہے لیکن ہمارے بتوں سے کچھ نہ کہے. کیا یہ تو کہے کہ بیٹے دینے والا اللہ ہے، لیکن یہ نہ کہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دیتا. یہ بے شک کہے کہ عزت عظمت کے فیصلے اللہ کرتا ہے، لیکن یہ نہ کہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کرتا. کیوں؟ ہم نے اچھی خاصی انویسٹمنٹ کر رکھی اپنے بتوں کے بارے میں. اگر یوں توحید خالص بڑھائے گا تو ہمارا تو بیڑا غرق ہو جائے گا، فاقہ ہمارے گھروں میں ناچے گا. رسول خدا کے چچا نے یتیم بھتیجے کو بلایا، کہا بیٹا محمد، یہ مکہ کے مشرک آ گئے اور ان کا مطالبہ یہ کہ آپ تھوڑی سی نرمی پیدا کر لیجئے. کریں گے کیا؟ آپ کو دولت چاہیے، ڈھیر لگا دیں گے.
عزت چاہیے سردار مان لیں گے، عورت چاہیے تو عرب کی حسین ترین دوشیزہ آپ کے قدموں پر قربان کر دیں گے۔ خدا کے رسول نے ایک جملہ کا چچا، اول تو ان کی ہمت ہی کوئی نہیں، تو یہ سارے مل کے ٹیلا لین، سورج کو توڑ کے میرے ایک ہاتھ پہ، چاند کو توڑ کے دوسرے ہاتھ پہ رکھ دے، میں تب بھی ان سے ٹکراؤں گا لیکن خدا کے دین کو نہیں چھپاؤں گا۔ کچھ لوگ آ کے نبی کی بارگاہ میں اور آ کے کہا یا رسول ہم فلاں قبیلے کے ہیں، ہمارے قبیلے کی خاتون نے چوری کر لی، آپ نے حکم دیا ہے کہ چوری کی سزا ہاتھ کاٹ ڈالا جائے، اگر یہ ہاتھ کٹ گیا کس کس کو بتائیں گے ہاتھ کیوں کٹا؟ ناک کٹ جائے گی پوری قوم کی، قبیلے کی، مہربانی کیجئے نرمی کر دیجئے، معافی دے دیجئے۔ اللہ کے نبی نے ایک جملہ ارشاد فرمایا سنو یہ تو تمہارے قبیلے کی عورت ہے نا، اگر میرے گھر کی خاندان کی کوئی عورت بھی ایسا کام کرتی تب بھی واللہ میں محمد اس کے ہاتھ کاٹ ڈالتا۔ کہ خدا کا نبی دین کو بچوں کا کھیل بنانے نہیں آتا، وہ تو اللہ کے دین کو جیسا ہو ویسا بتانے بھی آتا ہے، دکھانے بھی آتا ہے۔ تو اللہ نے دین دیا تو اللہ نے چھپایا بچایا، اور نبی نے دین دیا تو نبی نے چھپایا۔ اب نبی نے دین دیا کن کو آگے؟ جی بھائی صحابہ کو۔ اب اصحاب رسول دو حصوں میں تقسیم ہے۔ پیغمبر نے زندگی گزاری گھر کی چار دیواری میں، زندگی گزاری گھر سے باہر۔ اب گھر میں جو زندگی گزاری وہ پتہ ہمیں کیسے لگے گا نبی گھر میں داخل ہوئے کیسے؟ جی بھائی ٹھیک ہے، بات ذہن رکھے گا بھائی۔ آج ہمارے ہاں غریب ہے، فقیر ہے، امیر ہے، سید قریشی ہے، کمہار ہے، موچی ہے، جو بھی ہے، سب کی ٹینشن ایک ہی ہے، صحیح گھر دے 5 بندے ہیں، 3 رات کی کمائی نہیں، لیکن شامی ہاڈی پوری نہیں ہوتی۔ اس سب سے بڑے مسئلے کا حل میرے نبی نے کتنا آسان پیش کیا۔ فرمایا جو امتی کچھ کام کرے، کیا گھر میں داخل ہو تو چہرے پر مسکراہٹ ہو، مجھ چاہتے فاٹ دے کہ نہیں، گھر میں داخل ہو تو بچوں کی جان نکل جائے، ابا آ گیا، مسکرانا بھول جائیں، بولنا بھول جائیں، باتیں بھول جائیں، یہ دین نہیں ہے۔ اللہ کے نبی بچوں کے ساتھ کھیلتے بھی تھے، مسکراتے بھی تھے۔ کہ گھر میں داخل ہو تو چہرے پر مسکراہٹ ہو، گھر میں قدم رکھے تو پہلا قدم رکھے، گھر میں داخل ہو تو گھر والوں کو پہلی گالی نہ دے، گھر والوں کو سلام کرے، نبی کی ذات پر درود پڑھے، سورہ اخلاص پڑھے۔ کتنے کام بھائی؟ چہرے پر مسکراہٹ، سیدھا پاؤں پہلے، گھر والوں کو سلام، نبی کی ذات پر درود، اور سورہ اخلاص قل اللہ احد پڑھ لے۔ اللہ کے نبی فرماتے میں محمد ضمانت دیتا ہوں کہ اس پڑھنے والے امتی کے گھر کی چار دیواری میں فاقہ کبھی نہیں آئے گا۔ کتنا بڑا اعزاز خدا کے رسول نے دیا، اور کہ اگر کوئی چاہتا کہ میرے محلے میں فاقہ نہ آئے تو ہمارے بزرگوں نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ کوئی بندہ اپنے گھر میں پیدا ہونے والے بچے کا نام رکھے محمد صلی اللہ کا، نبی کے نام کے صدقے اللہ اس پورے محلے میں کسی گھر میں فاقہ نہیں آنے دے گا۔ اب جو زندگی نبی نے گھر میں گزاری، چلو مار کا گل ہے دے گا کہ یعنی آپ ٹھیک ہے نا، تے دے گا لی خوشبو جلے ناک کے وڑ جاوے نا تو مولوی دی کوئی نہیں چھوڑدا، ٹھیک ہے۔ اب جو سنانا ہے وہ زبردستی والا معاملہ ہی ہے، ہاں بچھانے خوشبو آ گئی تھے۔ جی بھائی، اللہ کے نبی نے جو گھر میں زندگی گزاری اس کو ہم تک پہنچانے والے کون؟ اہل بیت۔ کون بھائی؟ اچھا مزے کی بات دیکھیے گا، یہاں پر بزرگ بھی ہیں، بچے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، فرش میموری والے بھی ہیں، ان سب کے سروں پہ قرآن رکھیے اور ان سے پوچھئے کہ چاچا جی، بابا جی، بھائی جی، آپ نے کتنی زندگی اپنے ابا جی کے ساتھ گزاری؟ جی 5 سال، 10 سال، 20 سال، 50 سال۔ کہ آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ کے ابا جی جب پگڑی باندھتے تھے لمبائی کتنی ہوتی تھی، چوڑائی کتنی ہوتی تھی؟ دھیان کبھی نہیں دیا۔ آپ کے ابا جی اب روٹی کھاتے لقمے کا سائز کیا ہوتا تھا؟ دھیان کبھی نہیں دیا۔
ابا جی جب پانی پیتے تھے پانی کتنے سانسوں میں پیتے تھے؟ دھیان کبھی نہیں دیا. پڑھتے کیا تھے؟ دھیان کبھی نہیں دیا. مسکرانے کا انداز کیا؟ دھیان کبھی نہیں دیا. جب آپ کے ابا جی نے جنگ کا معاملہ امن کا معاملہ تو ان کا انداز کیا؟ جی دھیان کبھی نہیں دیا. آپ کے ابا جی کے دانتوں میں گیپ کتنا تھا؟ دھیان کبھی نہیں دیا. آپ کے ابا جی کی داڑھی میں زندگی کے آخری موقع پر وفات کے وقت کتنے بال سفید تھے؟ دھیان کبھی نہیں دیا. لیکن یہی سوال آپ کریں نبی کے یاروں سے. نبی کے صحابہ دستار کی لمبائی بھی بتائیں، چوڑائی بھی بتائیں، رنگ بھی بتائیں، کس موقع پر کون سی پگڑی اللہ کے نبی نے پہنی یہ بھی بتائیں. مسکرانے کا انداز کیا؟ مسکرائے کتنی بار، دانت نظر آئے کتنی بار نبی یوں کھل کے مسکرائے کہ نبی کی داڑھیں تک نبی کے یاروں نے دیکھی. موقع بھی بتایا، وجہ بھی بتائی نبی کے صحابہ نے. محبوب پیغمبر کی داڑھی میں وقت تھے آخر کتنے بال سفید تھے؟ کا 17 بال سفید تھے یہ بھی بتایا نبی کے صحابہ نے. اللہ کے نبی کے پاس بکریاں کتنی تھیں؟ کہ 100 بکریاں تھیں، 8 کا دودھ پیتے تھے. بکریوں کا نام یہ تھا، یہ نام بھی بتائے نبی کے صحابہ نے. گھوڑے کتنے، تعداد بھی بتائی، نام بھی بتائے نبی کے صحابہ نے. کس موقع پر کس گھوڑے پر اللہ کے نبی بیٹھے یہ بھی بتائے نبی کے صحابہ نے. قصوہ نامی اونٹنی کب کہاں رسول بیٹھے، کس صحابی نے کب لگام پکڑی اور کس موقع پر اس سواری کو کس نے قلعے کے ساتھ باندھا یہ بھی بتایا نبی کے صحابہ نے. خدا کی قسم اتنی محبت سے اپنے ماں باپ کی اداؤں کو ہم نے محفوظ نہیں کیا جیسے نبی کی اداؤں کو نبی کے یاروں نے محفوظ کیا. آقا گھر میں داخل ہوئے، انداز کون سا بتائیں نبی کے اہل بیت. اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھوں اپنی بکری کا دودھ نکالا کیسے بتائیں نبی کے اہل بیت. اپنے ہاتھوں اپنے گھر میں جھاڑو دیا کیسے بتائیں نبی کے اہل بیت. اپنے ہاتھوں اپنا بستر جھاڑا کیسے بتائیں نبی کے اہل بیت. اپنے ہاتھوں اپنا جوتا گانٹا کیسے بتائیں نبی کے اہل بیت. آدھی رات کو بستر سے اٹھ کے مصلی پہ جا کے ہاتھ اٹھا کے آنسو بہا کے اور اللہ سے امت کو بخشوائیں کیسے یہ بھی بتائیں نبی کے اہل بیت. لیکن وہی رسول کالی کملی والا پیغمبر لوہے کی ٹوپی پہنے کیسے بتائیں نبی کے صحابہ. مسواک اٹھانے والا نبی تلوار لہرائے کیسے یہ بھی بتائیں نبی کے صحابہ. مصلی کی پشت پہ آنے والا پیغمبر گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھا کیسے یہ بھی بتائیں نبی کے صحابہ. سجدوں میں تسبیح پڑھنے والا پیغمبر جنگ میں نعرے لگائے کیسے یہ بھی بتائیں نبی کے صحابہ. تو گھر کی زندگی نبی کے اہل بیت سے ملی، بہر کی زندگی پیغمبر کے صحابہ سے ملی. آج دائیں بائیں رہنے والے کچھ یار لوگ کہتے ہیں نہیں صحیح تو سارا دین تلیہ صحابہ تو ہے. بھائی دین میرا، عقیدہ میرا، نظریہ میرا، بتائے ماما تو. دین میرا نظریہ میں تم مجھ سے پوچھنا میں بتاؤں تجھے. نہیں تو ساتھ آتے ہو میرے پیر صحابہ تھے اہل بیت. میں کہتا ہوں صحابہ میرے پیر ہیں، اہل بیت میرے پیروں کے بھی پیر ہیں. جی آپ نے امام اعظم ابو حنیفہ کو امام مانا تو امام جعفر، بھائی امام اعظم ابو حنیفہ رحم اللہ میرے پیر ہیں اور جعفر صادق رحم اللہ میرے پیروں کے بھی پیر ہیں. ہم الحمدللہ اندھے بھی نہیں ہیں، کانے بھی، ہم کانے بھی نہیں ہیں، کسی کے کانے بھی نہیں ہیں. عقیدے کی بات ہے، ڈنڈے کے زور پہ ٹنا ٹن بیان کرتے ہیں الحمدللہ. جی آپ نے صحابہ کو پیر مانا تو اہل بیت کون ہے؟ 3 اعتراضات آج کے دور میں ہوتے ہیں اہل سنت پر. آپ نے صحابہ کو پیر مانا تو اہل بیت کون ہے؟ آپ نے حدیث صحابہ سے لی تو اہل بیت سے کیا لیا؟ آپ نے دین کہاں سے لیا؟ پہلی بات یہ، ہم نے پیر مانا ہمارے ہاں دیوبندی ہو یا بریلوی، پیری مریدی کے 4 سلسلے ہیں، چشتی، سہروردی، نقشبندی، قادری. ایسے بھائی جی بھائی دیوبندیوں کے ہاں بھی، بریلیوں کے ہاں بھی، چشتی، سہروردی، نقشبندی، قادری. مجھے 2 جگہ پر بیان تقریر 2 بزرگوں نے اپنی پگڑی اتار کر میرے سر پہ رکھی اور کہا ہماری طرف سے 4 سلسلوں میں آپ کو اجازت ہے. چونکہ ہم 4 کو مانتے ہیں تو 4 والے ہم پہ اعتبار کرتے ہیں. اب یہ 4 سلسلے کون سے؟ چشتی، سہروردی، نقشبندی، قادری.
یہ چاروں سلسلے نکلے کہاں سے, ہمیں ملے کیسے؟ چشتی, سہروردی, قادری, ان تینوں سلسلوں کا جو بانی ہے اسے سیدنا علی المرتضیٰ کہتے ہیں, اور نقشبندی سلسلہ وہ ہے جس کے بانی کو ابو بکر صدیق کہتے ہیں. ہم نے پیری مریدی کے چاروں سلسلوں میں سے ایک سلسلہ لیا ابو بکر سے, 3 سلسلے لیے مولا علی سے. اب جو یہ کہنے نہیں تو سب مولا علی کو منے دے, کوئی نہیں ویسے. ہم کہتے ہیں ہم نے جناب علی سے 3 سلسلے لیے, تم اپنی کوئی ایک لنگڑی لولی سلسلی دکھاؤ جو تم نے علی سے لی ہو. تمہاری سلسلے بھی علی سے نہیں ملتی, ہمارے 3 سلسلے جناب علی سے ملتے ہیں. دوسرا رہا معاملہ یہ حدیثیں کہاں سے لیں. ہماری حدیث کی 6 بڑی کتابیں ہیں, یار لوگوں کی 4 بڑی کتابیں ہیں. ہماری کتابوں کو صحیح ستہ کہتے ہیں, ان کی کتابوں کو اصول اربع کہتے ہیں. ہماری کتابوں میں بخاری جیسی کوئی نہیں, ان کی کتابوں میں الکافی جیسی کوئی نہیں. چلو شروع کر لیتے ہیں. جھنگ سے لے کر وہ جامعۃ المنتظر لاہور, وہاں سے چنیوٹ, وہاں سے سرگودا, وہاں سے ڈھکو صاحب, جاڑا صاحب, جو بھی ہیں. کمیٹی ہمارے پڑوسی بنا لیں, سمجھ دو بے گواڈی جی بھائی, کمیٹی پڑوسی بنا لیں. 5 کی بنائیں, 12 کی بنائیں, 14 افراد کی بنائیں, جن کی بنائیں. اس کمیٹی میں سارے ان کے ہو, میرا ایک بھی نہ ہو. 1 ہفتے کے بعد بھانا کالج کے گراؤنڈ میں فیصلہ کر لیں گے. یہی کمیٹی فیصلہ کر دے کہ 12 اماموں سے اپنی حدیث کی کتابوں میں تم نے حدیثیں کتنی لی ہیں, میں نے حدیثیں کتنی لی ہیں. کتنی لی ہیں ہماری کتابوں میں؟ سیدنا ابو بکر صدیق روایات کتنی, 142. فاروق اعظم سے 536, عثمان غنی سے 146, جعفر طیار سے 26, ام ہانی سے 46, جناب امیر معاویہ 163, جناب حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر صدیق ٹوٹل 6, حضرت سیدہ فاطمہ زہرا 18, حسن مجتبیٰ سے 13, مولا حسین سے 8, اور سیدنا علی المرتضیٰ سے ہماری کتابوں میں جو احادیث کی تعداد ہے وہ ہے 1450. کتنی بھائی؟ ہم نے جناب علی سے مسند امام علی 2 جلدوں میں کتاب ہے, مسند امام علی 2 جلدوں میں 1450 حدیثیں ہمارے پاس. ہم نے 1450 حدیثیں لی. کھیوا والے, اڈا نلکا والے, بھوانا والے, چنیوٹ والے, سیوا سادات والے, آپ کو قسم دیتا ہوں غازی عباس قلم کی کہ اپنی کتابوں میں حدیثیں گنو, میں نے 1450 لی. تم مولا علی سے اپنی کتابوں میں صرف 14.5 حدیثیں دکھا دو تو آنے والے محرم میں مجلس تمہاری ہوگی, ذاکر میں بنوں گا. تم 14.5 بھی نہ لو تب بھی محب علی, میں 14.5 میں تب بھی منکر علی. عجب چال چلتے ہیں دیوانگان عشق, آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. میں نے دین کہاں سے لیا؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے. جواب ملتا ہے جان دو امام اعظم کون ہے؟ ہم کہتے ہیں جی بسم اللہ بتا دیجئے. اے تواڈا امام ساڈے امام دا شاگرد ہے. جی بسم اللہ, آپ نے کہا ہم مان گئے. اور ہم اس بات کو چھپاتے نہیں ہیں, زمانے کو کھول کے بتاتے ہیں, چونکہ نبی کی اور آل نبی کی غلامی کو ہم الزام نہیں سمجھتے, اعزاز سمجھتے ہیں. اس سے بڑا اعزاز کیا ہوگا کہ میرا امام آل نبی کا غلام ہے. میں کھل کے کہتا ہوں کہ میرے امام نے جس سے دین پڑھا, جس کی شاگردی اختیار کی, ان کا جو استاد ہے اسے امام جعفر صادق کہتے ہیں. ہمت کر کے بتاؤ امام جعفر کا استاد کون ہے؟ جی بھائی, ہم نے تو اپنے امام کے استاد کو نہیں چھپایا. تو آپ بتائیں کہ امام جعفر صادق رحمہ اللہ کے استاد کا نام کیا ہے؟ جواب ملتا ہے مدینہ دی مائی آئی ایک. تو مدینہ کی مائی کون ہے؟ اسی کو سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ ساجدہ, قرآن کی ممدوح, خدا کا انتخاب, نبی کا حرم, صدیق کی بیٹی, مومنوں کی ماں, جنت کی ملکہ عائشہ صدیقہ کہتے ہیں. اور عائشہ کتنا پیارا نام ہے. 6 امام جعفر صادق تو بیٹی کا نام عائشہ, 7ویں امام موسیٰ کاظم تو بیٹی کا نام عائشہ, 8ویں امام علی رضا بیٹی کا نام عائشہ, 9ویں امام تقی بیٹی کا نام عائشہ, 9ویں امام نقی تو ان کی بیٹی کا نام بھی عائشہ, اور 9ویں امام کی پوتی تو پوتی کا نام بھی عائشہ. مولوی ڈنڈی مار کے
یہ تو بتایا کہ پیغمبر کے حالے بیت، لیکن مولوی ڈنڈی مار گیا، یہ نہیں بتایا کہ فاطمہ نام کس کس نے نہیں رکھا. یاد رکھے گا بھائی، پیغمبر کے صحابہ میں نے کچھ نام جمع کیے پچھلے محرم میں. 46 نام ہے فاطمہ نبی کے صحابہ کی بیٹیوں کے، 13 نام ہے علی پیغمبر کے صحابہ کے بیٹوں کے، 7 نام ہے حسین پیغمبر کے صحابہ کے بیٹوں کے. یاد رہے گا. نام فاطمہ پہلی مار پڑی ابو بکر صدیق کو حدود حرم میں، ابو بکر ہو گئے بے ہوش، اٹھانے والا کوئی نہیں، 2 عورتیں آئیں، ابو بکر کو اٹھایا نبی کے بارگاہ میں لے کر گئیں. یہ 2 عورتیں کون ہیں؟ ایک ام الخیر سلمہ ابو بکر کی اماں، دوسری خاتون کون ہے؟ یہ خطاب کی بیٹی ہے، عمر کی بہن ہے، نبی کی صحابی ہے، نام اس کا بھی فاطمہ. تاریخ طبری کے مطابق فاروق اعظم کی سب سے چھوٹی بیٹی تو نام اس کا فاطمہ. فاروق اعظم کا بیٹا نام اس کا عبداللہ، عبداللہ کی پوتی عمر کی پڑپوتی تو نام اس کا فاطمہ. فاروق اعظم کا بیٹا نام اس کا عبیداللہ، عبیداللہ کی بیٹی عمر کی پوتی خطاب کی پڑپوتی تو نام اس کا بھی فاطمہ. سیدنا ابو بکر صدیق، جناب ابو بکر کا بیٹا نام اس کا عبد الرحمن، عبد الرحمن کی بیٹی تو نام اس کا اسما، اسما کی بیٹی تو نام اس کا فاطمہ. اور جناب ابو بکر صدیق کا بیٹا نام اس کا محمد، محمد کا بیٹا تو نام اس کا قاسم، قاسم کی بیٹی ابو بکر کی پڑپوتی تو نام اس کا بھی فاطمہ. نام اس کا بھی، نام اس کا بھی. جسے مولا حسین نے سفیر بنا کے کربلا بھیجا، مسلم بن عقیل. اسی مسلم کے ابو کا نام ہے عقیل. اس عقیل کی گھر والی ہے علی کی بھابھی ہے، حسن حسین کی چچی ہے، جناب مسلم کے رشتے میں اماں ہے، ہند کی بہن، ابو سفیان کی سالی، امیر معاویہ کی خالہ تو نام ہے اس کا فاطمہ. یہ رتانے کی بیماری تجھے ہوگی کہ تجھے ون سائیڈڈ دکھائی دیتا ہے. ہماری الحمدللہ دونوں آنکھیں سلامت ہیں. ہم آل نبی کے در پہ جائیں ہمیں عائشہ ہی عائشہ دکھائی دے، اصحاب نبی کے در پہ آئیں تو فاطمہ ہی فاطمہ دکھائی دے. امام اعظم ابو حنیفہ رحم اللہ کا جو استاد ہے اسے امام جعفر صادق کہتے ہیں. جعفر صادق کا استاد کون ہے؟ جی صحیح زین العابدین دا سالی دا پوترائی، ٹھیک ہے جی. جس زین العابدین کی خالہ کا بیٹا ہے، مولا حسین کی سالی کا بیٹا ہے، شہر بانو کی وہ ہمشیرہ کا بیٹا ہے، ان کا بھانجا ہے اور شاہ ایران کا نواسا ہے. ہم کہتے ہیں حضور سارے رشتے اماں کی طرف سے بتاتے ہو، ابا کی طرف سے بھی بتا دو. لیکن منکر کو ابا کا پتہ ہو تو بتائے نا بھائی. جی بھائی یہ ہے کون؟ میرا امام جس سے دین لے اسے امام جعفر صادق کہتے ہیں. جعفر صادق جس سے حدیث دین لے اسے امام قاسم کہتے ہیں. امام قاسم جس سے دین حاصل کرے تو امام قاسم کون ہے؟ یہ امام قاسم ان کے ابا کا نام ہے محمد، اور محمد کے ابا کون ہے؟ نام ہے ان کا ابو بکر صدیق. چلے بات اپنی ختم کریں بھائی. حضرت امام اعظم رحم اللہ نے، ہم نے دین ان سے لیا. یہ دین کہاں سے لیا؟ بھئی دین کا نام فقہ ہے، فقہ کا 4 امام ہیں، اور وہ 4 امام کون ہیں؟ احمد ابن حنبل ہیں، امام مالک ہیں، امام شافعی، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. حضرت علی المرتضیٰ، جناب علی کی 9 بیویاں ہیں، 17 بیٹے ہیں، 18 بیٹیاں ہیں، 27 آپ کے داماد ہیں، اور جناب علی کے 17 بیٹوں میں 9 بیٹے کربلا میں شہید ہوئے. اور یار لوگوں کے سر پہ غازی کا علم رکھیے، بتاؤ مولا علی کے 9 شہید بیٹوں کا نام، ورنہ کتابیں میں بتاتا ہوں. زیارات نائیہ کتاب تیری ہے، تنقیح المقال کتاب تیری ہے، رجال توسی کتاب تیری ہے، رجال مامخانی کتاب تیری ہے، 72 ستارے کتاب تیری ہے، حیات القلوب کتاب تیری ہے، شہداء کربلا کتاب تیری ہے، مدینہ تا مدینہ کتاب تیری ہے، مدینہ تا کربلا کتاب تیری. اور ان ساری کتابوں میں لکھا ہے کہ جناب علی کے 9 بیٹے کربلا میں شہید ہوئے، اور 9 بیٹوں کا نام کیا ہے؟ محمد بن علی، ابو بکر بن علی، عمر بن علی، عثمان بن علی، عبداللہ بن علی، عبیداللہ بن علی، عباس بن علی، جعفر بن علی اور سیدنا حسین ابن علی. چلیں ایک بات ذہن میں رکھے گا بھائی، اول سے لے کر آخر تک میں نے جو باتیں کی، ان تمام باتوں کا میں اب بھی ذمہ دار ہوں، مرتے دم تک ذمہ دار ہوں. اگر کل کسی کو کیڑا ہو نا اور وہ میرے دائیں بائیں والے کسی بھائی کو پکڑے، مولوی کے ثابت کر، تو پھر نمبر میرا لے لینا مولانا عبداللہ سے. امام باڑہ تیرا ہوگا، ساؤنڈ بھی تیرا ہوگا، مجمع بھی تیرا ہوگا، ملنگ بھی تیرے ہوں گے، سوال تیرا ہوگا، جواب میرا ہوگا انشاءاللہ، تسلی کے ساتھ انشاءاللہ. حضرت امام اعظم نے دین کہاں سے لیا؟
9 उस्ताद हैं इमाम आजम के जो औलाद हैं सैयदना अली अल मुर्तज़ा की। अच्छा, हमने हदीसें कहां से ली? मैंने बता दी पहले आपको। अब 12 इमामों में से यार लोगों ने कितनी हदीसें ली? पहले 4 से कुछ 2-4 हैं, आखिरी 4 से एक भी नहीं। 5वें इमाम, 6ठे इमाम से 95% हदीसें, वो भी 230 साल के बाद ठप्पे पे ठप्पा, ठप्पे पे ठप्पा, ठप्पे पे ठप्पा, मेड बाय इमाम जाफर सादिक, वरना ताल्लुक उनका भी इमाम जाफर से कोई नहीं। मैंने दीन कहां से लिया? इमाम आजम से। क्यों लिया? क्योंकि इमाम आजम ने दीन लिया आले नबी से। इमाम आजम के पोते इस्माइल बिन हम्माद फरमाते हैं कि अल्लाह ने मेरे दादा को जो इल्म अता किया वो आले मोहम्मद के सदके से अता किया। मेरे इमाम कौन है? खलीफा अबू जाफर मंसूर अब्बासी ने जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमुल्लाह के बेटे इमाम बाकर के भाई इमाम ज़ैद को गिरफ्तार किया, जेल में डाला, ऐलान ये कर दिया अगर किसी बंदे ने इनका साथ दिया वो जान से भी जाएगा, माल से भी जाएगा। दुनिया भर के लोग जब जान बचा रहे थे, मैदान में मेरा बूढ़ा इमाम इमाम आजम अबू हनीफा रहमुल्लाह कफन उठा के आ रहा था। इमाम ज़ैद के हक में सबसे पहला फतवा देने वाले कौन? इमाम आजम। इसी जुर्म की पादाश में इमाम आजम को जेल में डाला गया। अल्लाह बेहतरीन जज़ाए खैर अता करे हमारे इमाम को। हमारे इमाम ने जान दी लेकिन आले मोहम्मद का साथ नहीं छोड़ा। यही वजह कि दुनिया मेरे इमाम को इमाम आजम भी कहती है, शहीद अहले बैत भी कहती है। हमने दीन कहां से लिया? सैयदना अली की बीवियां कितनी? 9। कितनी? अम्मा फातिमा की मौजूदगी में आपने दूसरा निकाह कोई नहीं किया। टोटल निकाह 9 किए, एक ही वक्त में 4 किए। कोई भी मुसलमान एक वक्त में 4 शादियां कर सकता है। आप भी करेंगे इंशाल्लाह। अगर मैं थका बना ना होता तो यकीन करें मैं खड़ा होकर आपको सलूट करता, आपकी जुर्रत को, आपकी बहादुरी को, कि घर वालियों के डर से आप लोग अल्लाह के घर में भी नहीं बोले। बहरहाल आप लोग पढ़े लिखे हैं, अकलमंद है, सबको पता है कि वीडियो बन रही है, मुमकिन कल घर वाले ना देख लें। और भाई 4 शादियां एक ही वक्त में कोई भी मुसलमान कर सकता है, ठीक है ना भाई। सैयदना अली 9 शादियां की, आपके 17 बेटे। सबसे बड़ा बेटा तो नाम उनका हसन मुज्तबा है, हसन मुज्तबा का बेटा तो नाम हसन मुसन्ना है, हसन मुसन्ना का बेटा नाम उसका अब्दुल्ला है, अब्दुल्ला का बेटा तो नाम उसका मोहम्मद, मोहम्मद की 5वीं पुश्त में जाके एक बच्चा पैदा हुआ, नाम रखा अबू साले मूसा। अबू साले मूसा हुए जवान, दरिया के किनारे किनारे जा रहे थे, रास्ते में बहता सेब देखा, सेब उठाया, सेब खाया। दिल में यह बात आई, मालिक से पूछा, कोई नहीं, उल्टे कदमों दरिया के किनारे किनारे आए, बाग के मालिक से कहा हुजूर माफ कर दीजिए कि बगैर पूछे मैंने आपका सेब खाया। तो बाग का माली पहचान गया बंदा कोई आम कबूतर इंज नहीं। 1 साल मेरे बाग का माली बनेगा तब तेरी जान छोड़ूंगा। 1 सेब के लिए 1 साल। हमारे यहां मोटरसाइकिल तो बैठे सीधा नल काट देते, सही मटर के रेट तो पाइया गाजर अंदर। किसी मुसलमान का हो या काफिर का, एक लुकमा भी बगैर पूछे अगर खाओगे तो 40 दिन की मकबूल नमाजें बर्बाद हो जाएंगी। दुआवां नहीं कबूल होंदियां। हराम माल पे पलने वाले वजूद के जिस्म वजूद से निकलने वाली दुआएं अल्लाह कबूल नहीं करता। जब एक लुकमा बगैर पूछे खाएं तो 40 दिन की नमाजें गई। तो रात जब बन्ना वाट गए कणक भर लविए पानी दी, पूरी कणक वो भी किला, तो दुआएं कबूल हो जाएंगी? नहीं। ये अबू साले मूसा वापस गए, बाग के माली से कहा खुदा का नाम मान, माफ कर का 1 साल यहां पे मजदूर बन के रहे। साल के बाद जो आए तो बाबा जी ने कहा माफ तब करूंगा कि मेरी बेटी मौजूद है, उससे तू शादी कर। बेटी मेरी ऐसी है जो आंखों से अंधी है, कानों से बहरी है, जबान से गूंगी है, हाथों से माजूर है, पैरों से लंगड़ी है। कहा यह भी कबूल है कि आप माफ कर दीजिए। शादी हो गई, कमरे में गए, खातून बड़ी हसीन और जमील थी। नौजवान दौड़ के आया, सही मसला यह है कि माल आपने बताया कुछ था लेकिन आर्डर निकला कुछ है, आपने कुछ कहा अंदर कुछ है। तो बाबा जी ने कहा मसला यह है, आंखों से अंधी इसलिए कि मेरी बेटी ने कभी अपनी निगाहों से जिना नहीं किया, बुराई का इर्तिकाब नहीं किया।
زبان سے گونگی اس لیے کہ اللہ کی ناشکری کوئی نہیں کی، ہاتھوں سے ٹنڈی منڈی اس لیے کہ اللہ کی نافرمانی والا کام کوئی نہیں کیا، پیروں سے لنگڑی اس لیے کہ اس نے کبھی خدا کی نافرمانی کے راستے پر قدم ہی نہیں اٹھایا۔ اس خاتون کا نام ہے فاطمہ، نوجوان کا نام تھا ابو صالح موسیٰ۔ ابو صالح موسیٰ 10ویں پشت میں اولاد ہے حسن مجتبیٰ کی، خاتون فاطمہ اولاد ہے 10ویں پشت میں مولا حسین ابن علی کی۔ جب ماں ایسی اور باپ ایسا تو اللہ نے ان کو جو بیٹا عطا کیا اسی کو پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں۔ یہ جناب ابو محمد عبداللہ بن حسن بن علی یہ استاد ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا۔ حضرت علی حضرت حسین ابن علی کا، حسین ابن علی دوسرے بیٹے مولا علی کے، حضرت علی کا بیٹا نام ان کا حسین ابن علی ہے، حسین ابن علی کا بیٹا تو نام زین العابدین ہے، زین العابدین رحم اللہ کے 2 بیٹے، ایک کا نام ہے امام زید، ایک کا نام ہے امام باقر۔ امام زید بھی استاد ہے امام اعظم کا، امام باقر بھی استاد ہے امام اعظم کی، ایک دوسرے کے بغیر گزرتی نہیں تھی، ان کی گزرتی تھی۔ چلے اب جو کہنے والا کہے نہیں جی میں تو آل نبی کو مانتا ہوں اور کسی کو نہیں مانتا، جو کہے نا میں ابو بکر کو تو نہیں مانتا، نبی کے آل کو مانتا ہوں، واللہ کائنات میں اس سے بڑا لکی ایرانی سرکس کا فنکار کوئی نہیں۔ ابو بکر کا انکار کر کے نبی کی آل کو مانا ہی نہیں جا سکتا۔ چلیں اس میں توجہ کیجئے گا، بات میری ختم انشاءاللہ۔ سیدنا علی بیویاں 9 ہیں، بیٹے 17، بیٹیاں 18، داماد آپ کے 27۔ اور سیدنا ابو بکر صدیق آپ کی 4 بیویاں ہیں، 3 بیٹے ہیں، 3 آپ کی بیٹیاں۔ 3 بیٹوں کا نام کیا ہے؟ ایک بیٹا عبد الرحمن، دوسرے کا نام عبداللہ، تیسرے کا نام ہے محمد۔ عبداللہ ہو گئے فوت، باقی بیٹے بچے 2۔ بڑے کا نام ہے عبد الرحمن، چھوٹے کا نام ہے قاسم، دونوں محمد، دونوں کی ہوئی شادی، اللہ نے دی اولاد، عبد الرحمن کو بیٹی، محمد کو دیا بیٹا، بیٹی کا نام ہے اسما، بیٹے کا نام ہے قاسم۔ بیٹی کو کہتے ہیں ابو بکر صدیق کی پوتی، اور قاسم کون ہے؟ ابو بکر صدیق کا پوتا۔ ابو بکر صدیق کی پوتی پوتے کا آپس میں ہوا نکاح، اللہ نے دی ان کو بیٹی تو نام رکھا ام فروہ۔ یہ ام فروہ کون ہے؟ جو ابو بکر صدیق کی پڑپوتی بھی ہے، ابو بکر کی پڑنواسی بھی ہے، اور ابو بکر صدیق کی پڑپوتی کا نکاح جناب علی کے پڑپوتے مولا حسین کے پوتے زین العابدین کے بیٹے امام باقر کے ساتھ ہوا، تو رب تعالیٰ نے علی کے پڑپوتے کو ابو بکر صدیق کی پڑپوتی کے بطن سے جو بیٹا عطا کیا، اس کا نام رکھا امام جعفر صادق۔ جعفر صادق کو دیا بیٹا تو نام رکھا موسیٰ کاظم، موسیٰ کاظم کو دیا بیٹا تو نام رکھا علی رضا، علی رضا کو دیا بیٹا تو نام رکھا امام تقی، امام تقی کو دیا بیٹا تو نام رکھا امام نقی، امام نقی کو دیا بیٹا تو نام رکھا امام حسن عسکری، حسن عسکری کو دیا بیٹا تو نام رکھا امام محمد مہدی، جسے 12واں امام کہتے ہیں۔ زمانے بھر کے لوگوں سے کہیے کہ 12واں امام کون ہے؟ جواب ملے گا امام محمد مہدی ہیں۔ امام مہدی کے ابو کون ہیں؟ جواب ملے گا حسن عسکری ہیں۔ حسن عسکری کا ابو کون ہے؟ جواب ملے گا امام نقی ہے۔ امام نقی کا ابو کون ہے؟ جواب ملے گا امام تقی ہے۔ امام تقی کا ابو کون ہے؟ جواب ملے گا علی رضا ہے۔ علی رضا کا ابو کون ہے؟ جواب ملے گا موسیٰ کاظم ہے۔ موسیٰ کاظم کا ابو کون ہے؟ جواب ملے گا جعفر صادق ہے۔ جعفر صادق کا ابو کون ہے؟ جواب ملے گا امام باقر ہے۔ پوچھا امام باقر کی گھر والی کون ہے؟ امام جعفر کی اماں کون ہے؟ اس کا نام سیدہ ام فروہ ہے۔ ام فروہ کی اماں کون ہے؟ امام جعفر کی اماں کون ہے؟ امام جعفر کی اماں سیدہ ام فروہ۔ ام فروہ کی اماں کون ہے؟ امام جعفر کی نانی کون ہے؟ امام باقر کی ساس کون ہے؟ اس کا نام سیدہ اسما۔ اسما کا ابو کون ہے؟ اس کا نام ہے عبد الرحمن، اور عبد الرحمن کا ابو کون؟ اسی کا نام ہے ابو بکر صدیق۔ چھٹے امام سے لے کر 12ویں امام تک یہ سارے امام جس کی اولاد ہیں اسے ام فروہ کہتے ہیں، اور ام فروہ جس کی اولاد ہے اس بابا جی کو ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ یار لوگوں مقابلہ کوئی نہیں، پیار محبت کی باتیں ہیں۔ ایسا کرتے ہیں کہ امام موسیٰ کاظم رحم اللہ کے نام کی مجلس رجب کے مہینے میں تو آپ نے کرنی ہی کرنی ہے جی بھائی۔ تو جب مجلس کرو نا اس دفعہ تو پڑوسیوں سے کہو کہ ایسا کرو کہ اس دفعہ اپنے آنے والے ذاکر کے ذمہ لگا دیجئے کہ اس دفعہ تو نے مصائب بیان نہیں کرنے، اتنا بتانا ہے کہ مولا علی کی بیویاں کتنی تھی، بیویوں کے نام کیا تھے، بیٹوں کے نام کیا تھے، دامادوں کے نام کیا تھے۔ حسن مجتبیٰ کی بیویاں کتنی ہیں، بیٹوں کے نام کیا، بیٹیوں کے نام کیا، دامادوں کے نام کیا ہیں۔
مولا حسین کی بیویاں کتنی، بیٹوں کے نام کیا، بیٹیوں کے نام کیا، دامادوں کے نام کیا، کربلا کی دھرتی پہ کٹنے والے 72 شہیدوں کے نام کیا. ہوگا کیا؟ مجلس والا دن آ جائے گا، اسٹیج پر اعلان ہوں گے، ادھر سے آنے والے ذاکر کو فون ملائیں گے، سائیں کتنا پہنچے ہوئے، جواب ایک ہی موبائل سے موصول ہوگا، ناٹ ریسپونڈنگ ایٹ دا مومنٹ، پلیز ٹرائی لیٹر. تو جب کوئی ایسا معاملہ بن جائے تو جیز ٹو جیز ایک فری کال کر لیجئے گا. امام باڑہ بھی آپ کا، ساؤنڈ بھی آپ کا، مجمع بھی آپ کا، ملنگ بھی آپ کا، تاریخ بھی آپ کی، مورخ بھی آپ کا، کتاب بھی آپ کی، کاتب بھی آپ کا، طالب بھی آپ کی، مولب بھی آپ کا، عقیدہ بھی آپ کا، نظریہ بھی آپ کا، سوال تیرا جواب میرا، بلائے گا تو آؤں گا میں، پوچھے گا تو اللہ کی قسم فری بتاؤں گا میں انشاءاللہ. کیوں؟ چونکہ ہم علی والے بھی ہیں، ہم نبی والے بھی ہیں، ہم گھرانے والے بھی ہیں، ہم یارانے والے بھی ہیں. اللہ ہمیں جب تک زندہ رکھے تو آل محمد کے در کا غلام بنا کے زندہ رکھے، اور اللہ جب موت دے تو نبی پاک کے صحابہ کے قدموں میں اللہ شہادت کی موت عطا فرمائے. اللہ جب ہمیں موت دے تو ایسی موت دے کہ دل میں محبت حضور کی ہو، ہونٹوں پہ کلمہ حضور کا ہو، اور اللہ تو موت دے تو ایسی موت دے کہ جب فرش والا بھی راضی ہو، عرش والا بھی راضی ہو. رب تعالیٰ تشریف لانے والے تمام احباب کی جان میں، مال میں، عزت میں، آبرو میں، آل میں، اولاد میں، نسلوں میں، فصلوں میں اللہ برکتوں کا فیصلہ فرما دے. زمین و آسمان کی تمام تر آفات و بلیات، بالخصوص کرونا جیسے موذی مرض سے رب تعالیٰ امت محمدیہ کے بچے بچے کو محفوظ فرمائے، چپے چپے سے بھی چپے چپے کو بھی محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. رسوله الكريم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللہ اپنی رحمت دا معاملہ فرما، بخشش دا معاملہ فرما. ساڑھے بچے عزیز دے بڑے بیمار ہیں، اللہ انہوں نے شفا نصیب فرما. مولا کریم جتنے بھی بیمار ہیں ہسپتالاں دے وچ، گھراں دے وچ، سب نو شفا نصیب فرما. ملک افضل صاحب بیمار ہیں، اللہ پاک انہوں نے شفا نصیب فرما. اللہ جو بیچارے قرضے دے بوجھ دل دبے ہوئے ہیں، اللہ انہوں نے قرضیاں تو خلاصی نصیب فرما. جو بیمار ہیں شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما. یا اللہ جو پریشان ہیں اللہ انہوں دیا پریشانیاں دور فرما. مولا کریم اپنی حفظ اپنی امان دے وچ رکھ. یا اللہ کرم دے معاملے فرما، مغفرت دے معاملے فرما، معافی دا معاملہ فرما. اللہ پاک جنہ لوگوں نے اس مجلس دے انعقاد دا انتظام کیتا، اللہ انہوں نے جزائے خیر نصیب فرما. آمن والے مہمانوں نے اللہ جزائے خیر نصیب فرما. مولا کریم حضور علیہ السلام نے اپنی امت واسطے جو خیرہ منگیاں بھلائیاں منگیاں نصیب محتاج ہیں، اللہ پاک سانوں وہ بھلائیاں نصیب فرما. مولا کریم حضور علیہ السلام نے جنہ برائیاں بیماریاں شرور کو پناہ منگی ہے کہ ساری دعا نو قبول فرما. جتنے بھائی حاضر ہیں تمام دی جائز دلی حاجات نو اللہ آپ ہی پورا فرما. اور یا اللہ اپنے نیک لوگوں دے صدقے، اپنے محبوب دے صدقے ساری اس دعا نو قبول فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحابہ واہل بیتہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.